السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج سے ہم سورۃ الفلق شروع کر رہے ہیں، اور آج ہم اس کی پہلی 2 آیات کے ترجمہ ترکیب صرفی و نحوی کی مدد سے سمجھنے کی کاوش کریں گے۔ اے اللہ، ہماری ادنیٰ سی کاوش کو درجہ قبولیت عطا فرما کر ہمیں اس میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں میں سے بنا دیجیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ آئیے ان دعات کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے کچھ قواعد صرف کے، کیونکہ پچھلی صورت کے شروع کے لفظ کل پہ میں نے کہا تھا کہ اس کو کسی اور دن پہ مؤخر کر دیتے ہیں۔ آج اس کو سمجھنے کی کاوش کریں گے۔ تعلیلات پہلے عرض کر چکا، کسی کلمے کے اندر حرف علت واو اور یا موجود ہو، اور اس واو اور یا میں کوئی تبدیلیاں لائی جائیں۔ کیسی تبدیلیاں لائی جائیں؟ یعنی یا تو حرکت کو تبدیل کر دیا جائے، یا حرف علت کو گرا دیا جائے، یا کسی سے بدل دیا جائے، تو یہ تعلیل کہلاتا ہے، اور اس سارے عمل کو جمع کے طور پہ تعلیلات کہیں گے۔ ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں، اعلال بھی کہتے ہیں یا تعلیل بھی کہتے ہیں، دونوں صحیح۔ اعلال تعلیل، ہم تعلیل پڑھ رہے ہیں، تعلیل ہی سمجھیے۔ کسی کلمے میں حرف علت کو بدل دینا، حذف کرنا، متحرک ہو تو ساکن کر دینا، یا حرکت کو تبدیل کر دینا اعلال یا تعلیل کہلاتا ہے۔ آج کی آیات میں ہمارا کلمہ ہے، اس میں اگر کسی بھی کلمے کے اندر عین حرف علت ہو، وہ اجوف کہلاتا ہے، اور اگر وہ عین کلمہ واو ہو تو اجوف واوی، اگر عین کلمہ یا ہو تو اجوف یائی کہلاتا ہے۔ آج کی آیت میں ہماری مثال اجوف واوی کی ہے۔ دیکھیے، فعلا کے وزن پہ، فعالہ کے وزن پہ قاولا، کاف فا کلمہ، واو عین کلمہ، لام لام کلمہ، تو عین کلمے کی جگہ پہ واو ہے جو حرف علت ہے، اس لیے یہ اجوف واوی۔ آپ دیکھیے قاولا سے کیا بن گیا؟ قالا۔ ہم قرآن میں جہاں بھی پڑھیں گے قالا ہوگا، تو یہ کیا ہوا ہے؟ جی صحیح۔ دیکھیے واو کو حذف کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پہ الف آ گئی، کیونکہ قاف پہ فتحہ تھا، اور فتح کی مطابقت الف سے ہے، اس لیے قاولا سے قالا۔ آسان سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ مضارع دیکھیے، قاولا سے یفعلو وزن پر یقولو، کیا بنا جی؟ یقولو۔ کہتے ہم کیا ہے؟ یقولو۔ یہاں کیا ہوا ہے؟
واو کی حرکت اس سے پہلے حرف ساکن قاف کو دے دی گئی. ٹھیک ہے جی. متحرک تھا واو، اس کو ساکن کر دیا اور اس کی حرکت بھی اس سے پہلے حرف کو منتقل کر دی. یہ تعلیل کا عمل ہے یا اعلال کا عمل ہے. یکولو سے یقولو. آج ہم نے قل تھا تو اب فعل امر کے صیغے کے لیے حاضر کے صیغے کے لیے فعل امر ہو، اگر حاضر کے لیے بنانا ہو تو آپ مضارع اسی کا لیں گے، یعنی واحد مذکر حاضر. یقولو واحد مذکر غائب تھا، تقولو واحد مذکر حاضر. اس کے آخری حرف کو حرکت ہٹا کر ساکن کر دیجئے. جیسے لام کی پیش یا ضمے کو ہم نے ساکن کر دیا. دوسرا کام کیا کیجئے، جو علامت مضارع ہے تا تھی اس کو بھی ہٹا دیجئے. دوسرے پروسیس میں وہ بھی ہٹ گئی. اب دیکھیے، کاف مضمومہ، واو ساکن، لام ساکن، دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو واو کیونکہ علت ہے اس کو ہٹا دو. کیا بچ گیا؟ قل. کیا بچ گیا جی؟ قل. دوبارہ سمجھیے، تقولو سے آخری حرف کو ساکن کر دیجئے، پھر جو صیغے کی علامت اس میں موجود ہے اس کو تا کو ہٹا دیجئے. پھر حرف علت واو تھا، دو ساکنین اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس واو کو ہی غائب کر دیا گیا تو کیا بن گیا؟ قل. اب آئیے دونوں آیات کے ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. قل فعل امر، فعلہ مستتر. کیا مطلب؟ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ضمیر کے طور پہ موجود. آپ اپنے استعاذہ کے لیے کہیے، آپ کہیے. قل کا معنی آپ کہیے اپنے استعاذہ کے لیے. اللہ جل کی طرف سے کہا جا رہا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں. اعوذ، اس کی تعلیل پہلے عرض کر چکا. صرف یہ سمجھیے مضارع ہے اور اس میں صیغہ واحد متکلم کا ہے. میں پناہ لیتا ہوں برب الفلق. پہلے ہم نے کہا اعوذ کے بعد جو اس با کے ساتھ ہو اس کی پناہ لے رہے ہوتے ہیں، اس کی پناہ میں آ رہے ہوتے ہیں، اور جو من کے ساتھ ہو اس سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. برب الفلق. فلق کو صرف آج اتنا سمجھ لیجئے کہ صبح کو کہتے ہیں، صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں. In English, قل, O Prophet ﷺ, O Muslims say, A'udhu, I seek refuge برب الفلق, with the Lord of the daybreak. With the Lord of the daybreak. اگلی آیت دیکھیے، من شر ما خلق. من آ گیا تو ہم کس چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں اور اللہ کی پناہ لینا چاہتے ہیں. من حرف جارہ، شر سمجھیے، شر سے. ما موصولہ جو خلق، ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، مستتر لفظ الجلالہ. جو اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اس تمام مخلوقات کے شر سے. میں ان تمام مخلوقات کے شر سے. ایک اور اس آیت میں ایک نقطہ ہے، آج اس کو مؤخر کیے دیتا ہوں، کل شروع وہیں سے کروں گا. لیٹس سی انگلش ٹرانسلیشن آف دس آیا. من شر ما خلق, from the evil of everything he has created. آئیے دونوں آیات کا ترجمہ ایک دفعہ اردو میں دوبارہ ملاحظہ فرمائیے. قل، آپ اپنے استعاذہ کے لیے کہیے، اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں،
برب الفلق، صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، جو اس نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام کے شر سے۔ یہ فلق کی تخصیص اللہ نے بمقابلے رات کے کس طرف اشارہ ہے؟ حق تعالیٰ لیل کا ازالہ بھی کر دیتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، اسی لیے سحر کا اثر بھی زائل ہو سکتا ہے اس یعنی پناہ اللہ کی جناب سے پناہ لینے میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔